نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیار امتی من دعا الی اللہ وحبب عبادہ الیہ اور کما قال علیہ السلام. دوستو، بزرگو، عزیزو، الحمدللہ امت محمدیہ کا مخصوص طبقہ یہاں جمع ہے، بلکہ اعلیٰ و عارفہ جمع مجتمع ہے. بہت حدیث مشہور ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اس سے بڑھ کر کے تعریف نہیں ہو سکتی. الحمدللہ جس کام میں ہم سب کسی نہ کسی درجے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کا شکر، کسی نہ کسی درجے میں لگے ہوئے ہیں. لکھا ایک عالم نے کہ جو بچوں کے بیٹھنے کے لیے، علماء کے بیٹھنے کے لیے چارٹ کا انتظام کرتا ہے، وہ بھی جواب داخل ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں اسی جماعت میں باقی رکھے، برقرار رکھے. تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمرے میں ان کے اصحاب، ان کے متبعین، ان کے محبین میں ہمارا شمار ہو. چنانچہ جس حدیث کی میں نے تلاوت کی ہے وہ بہت اہم حدیث ہے. ہمارے حضرت حکیم محمد اختر صاحب رحم اللہ فرماتے تھے، ان کے سامنے بیان کیا ہوگا میں نے علاوہ، کہا کہ میں یہاں سے اپنے ملک کو بطور تحفہ بھی اس حدیث کو لے جا رہا ہوں. حدیث پھر پڑھ دیتا ہوں. خیار امتی من دعا الی اللہ وحبب عبادہ الیہ. زیادہ حدیث تو مشہور ہے، خیرکم من دعا، لیکن یہ حدیث ہے قبل معلومی ہے. خیار امتی من دعا الی اللہ وحبب عبادہ الیہ. میری امت کے بہترین وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف دعوت دیں، جس طرح بھی دعوت دینا ہے. اللہ کی طرف دعوت دینا بہت بڑے کمال کی دلیل ہے. جس کو اس میں رکھا اس کو اپنی سعادت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اسی سلسلے سے لگا رکھا ہے. اس زمانے میں لگا رکھنا بہت بڑی بات ہے. فرماتے ہیں کہ جب سیم و زر جمع کرنے کا وقت ہو، سونا چاندی تفصیل علی، جس وقت سیم و زر جمع کرنے کی طرف سب کی توجہ ہو، اس وقت کبھی اس علم دین کی طرف متوجہ ہو، بڑی خوش نصیبی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس زمرے سے تعلیم کی حیثیت سے، تعلم کی حیثیت سے، محبت کی حیثیت سے جمع کر رکھا ہے. یہ ہماری سعادت ہے. لا یلہمہم الا السعداء، کہ یہ علم انہی لوگوں کو دیا جاتا ہے جو سعید ہے. سعداء سعادت کی بڑی علامت ہے کہ اللہ نے ہم کو اس میں رکھا ہے. اس بنا پر اس کا ہم کو شکر بھی ادا کرنا چاہیے. احساس بہتری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. دیوبند میں بہت بڑا اجتماع تھا،
بہت لوگ جمع تھے. ہم نے وہاں سے آنے کے بعد محمد صلی اللہ خطاب میں چلے گئے. ظاہر ہے مغرب بعد کھڑے یہی بیان کرتے رہے کہ ہم لوگوں کو احساس بہتری میں نہیں رہنا چاہیے. احساس بہتری سب سے بڑا شکل یہی ہے اس زمانے میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو باقی مربوط رکھے اس جماعت کے ساتھ. کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا له. عالم بن جاؤ یا متعلم سننے والی بن جاؤ. او القى السمع وهو شهيد ہے تو مقام جسے کان کو لگائے وہ بھی بہت بڑا سعادت مند ہے. کان لگا. او القى السمع وهو شهيد. اس بنا پر یہ اجتماع الحمدللہ مبارک اجتماع ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے, ہم سب کو قبول فرمائے. سب سے بڑی دولت مولانا قبولیت ہے. ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ ایک تو ہے وصول, ایک ہے قبول. وصول کے بعد قبول کا درجہ ہے. شاہ وہاں یعقوب صاحب لکھا ہے کہ دیکھو کسی امیر کے گھر میں چور بھی پہنچ جاتا ہے تو وصول تو ہو گیا لیکن قبول نہیں ہوا. ایک مہمان عزیز آتا ہے وہاں جاتا ہے تو وصول بھی ہو قبول بھی ہو. قبول کی بھی فکر کرو کہ جو کر رہے ہو اللہ کے ہاں کیا اس کا درجہ ہے. ہر وقت نگاہ قبولیت بدل رہا جائے. ورنہ تو مولانا ایک بار تو اللہ کا نا دنیا میں معافیہ سے بہتر ہے قبولیت. تمہارا مسئلہ اللہ خان صاحب کہتے ہی رہے. ہمارے اعتکاف ہوتا تھا, اعتکافی کے نام سے مشہور تھا کنٹھاریہ کا اعتکاف. حضرت مولانا صاحب مسئلہ اللہ خان صاحب نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کنٹھاریہ جا رہے ہیں. کسی جا رہے ہیں؟ اعتکاف کے لیے جا رہے ہیں. فرمایا کہ اعتکاف تو میں اپنے گھر بھی ہو سکتا ہے. کہو تزکیہ نفس کے لیے جا رہے ہیں, اعتکاف کے لیے جانا کیا ہے؟ اعتکاف تو اپنے مسجد میں بھی ہو سکتا ہے لیکن تزکیہ نفس کے لیے کنٹھاریہ جانا ہو خانقاہ. تو اس وقت سے پھر میں اعتکاف نہیں کرتا, میں خانقاہ کا اسی وقت سے بدل دیا. اب تو صحیح ہے. پھر ہم نے کہا کہ اعتکاف کے لیے جاتے ہیں, نہ کہو بلکہ کہو کہ ہم خانقاہ میں جا رہے ہیں اپنی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں. یہ حضرات ایسی چیزوں کو متوجہ کرتے رہتے ہیں. جو ہم لوگ جلسے سے آئے بہت بڑا جلسہ تھا, کہتے ہی رہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو احساس بہترین میں اتنا نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت بڑا شکر ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. جس طرح جو شامل ہو جائے. اس طرح پر یہ حدیث میں نے ابھی تلاوت کی ہے. خیار امتی من دعا الی اللہ وحبب عبادہ الیہ. میرے امت کے بہترین وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. دعوت کا سلسلہ تو جاری ہے. دعوت کا سلسلہ تجارت کی طرف بھی ہے, کھیل کود کی طرف ہے, عیاشی کی طرف بھی ہے, فحاشی کی طرف بھی ہے دعوت. مگر ایک دعوت ہے کہ اللہ کی طرف بلاتا ہے. اس بنا پر اللہ کو یہ چیز بہت پسند ہے. اس بنا پر اللہ کے بندوں کو جو جن میں ہم لوگ شمار ہیں الحمدللہ کوئی درجہ چاروں میں سے تو ہم لوگ کو حاضر آئی ہے. خیال امتی بندہ بہترین جماعت ہے, بہترین یہ حضرات ہیں جو اس میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے. اس کی وقات ہو خیرکم, اس کی وسعت ہو وقات ہو تو اس وقات کے ہونے کے اس زمانے میں ثواب ملے گا. میں علی گڑھ گیا تھا, بہت سے لوگ تھے. یہی حدیث میں نے پڑھی جو بہت مشہور ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. میں نے کہا مجھے تعلم القرآن پر نہیں بیان کرنا ہے, مجھے خیرکم پر بحث کرنا ہے. خیرکم کا فیصلہ کرو کون ہے. تم بھی خیرکم پر بحث کر رہے ہو, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرکم کے بارے میں کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ.
نبی کا پتہ یہ ہے کہ تم سب سے بہتر. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس خیارکم من تعلم القرآن وعلمہ خیارکم من دعا الی اللہ وحبب عبادہ، جو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں. بہت بڑی چیز ہے. اللہ نے ہم سب لوگوں کو کسی نہ کسی درجے میں رکھا ہے، اس کا ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اتنا بڑا اجتماع ہوتا رہتا ہے. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے خوشنودی کے لیے ہم سب اللہ ہم ساری امت کے لیے مولانا نمائندہ ہیں. ہم جتنا درست ہوں گے امت پر اس کا اثر ہوگا. کتاب کشاف نے لکھا ہے کہ یہود نصارہ نے تورات کو مہذب یا سنہرا لکھا، ذہبوہا سنہرا لکھایا سنہرے حروف سے، لیکن اس کے عوامل پر عمل نہیں کیا، اس کے نواہی سے نہیں بچے. اللہ نے منسوخ کر دیا اس کتابی کو. اس طرح ہمارا آپ کا بھی یہ وتیرہ بلکہ فریضہ ہے کہ ہم قرآن کو لیں. اس سے بڑھ کے کوئی راستہ نہیں، کوئی طریقہ نہیں. اللہ نے قرآن پاک کو ہمارے درمیان رکھا ہے. بہت بڑی بات، بہت بڑی بات. طرف تو فیکم سکتے ہیں. دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنت. بس اس سلسلے میں رہنا، اس چیز میں منسلک رہنا، یہ ہماری سعادت کی بات ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ صحیح معنوں میں ہم کو اللہ رکھے. سلوک و تصدیق کی بنیاد اسی قرآن ہی پر ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے تک پہنچانے کے لیے کتاب اللہ نازل کیا ہے. تو اس سے بڑھ کے سلوک کی کتاب ہو سکتی ہے کوئی؟ سلوک و تصدیق کی سب سے بڑی کتاب یہی ہے. حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب کے سامنے کوئی کتاب پیش کرتا تھا تصوف کی، سلوک کی، کیا تو قرآن کافی ہے سلوک کے لیے. اس بنا پر ہم جس منزل لنگر میں ہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ اللہ کا فضل ہے. اس بنا پر دوستو یہ آیت خیار امتی من دعا الی اللہ وحبب عبادہ الیہ، اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بنانا، یہ بہت بڑا کام. امت اللہ ہی سے دور ہو رہی ہے. اس وقت اللہ سے منسلک کرنا، اس سے بڑھ کے کوئی خدمت نہیں ہے. اللہ کے ہم مبغوض ہوتے جا رہے ہیں اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، بد اعتقادیوں کی وجہ سے، بد اخلاقیوں کی وجہ سے. بد اخلاقی اس زمانے میں اللہ سے جوڑنا ایک بہت بڑی بات ہے. ایک دیوبند کے عالم جو کتاب لکھا انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اخلاق بھی اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے، جو میں نے بیان کیا بھی یہ بہت یہ بڑی اچھی ہے. اللہ کی رضا کے اعمال کو لوگ سمجھتے ہیں ہے، لیکن اس میں اخلاق بھی داخل ہے. ولانی بلا اخلاق ما هو اعمال القلوب. اخلاق سے مراد یہ ہے جو قلوب کے اعمال ہیں وہ اخلاق ہیں، جو جوارح کے اعمال ہیں وہ افعال ہیں. تو اخلاق کو اختیار کرنا یہ قرب الہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. جہاں حدیث شریف میں آئے کہ سب سے زیادہ بدن حسن خلقی کو ہوگا اللہ کا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا اور ہم کو ثبوت فرمایا. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ عظیم نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو قرآن سے منسلک کیا ہے. عظیم نعمت کم کبھی نہیں ہوگی امت جہاں کو قرآن کے اس میں لگایا ہے. یہ بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن سے مناسبت اس کی تلاوت کی توفیق ہے. اخیر میں ہمارے حضرت ماشاء اللہ صاحب زیادہ تر تلاوت کلام اللہ ہی پر بیان کرتے تھے، چاہے حضرت ماں عالمیہ ہوں چاہے ماں طیب صاحب ہوں. یہی سب سے زیادہ وصول کا ذریعہ قرآن پاک.
بہت توجہ، لیکن فرماتے تھے کہ کب تک تلاوت رسمی میں لگے رہو گے، کب تک تم تلاوت لسانی میں لگے رہو گے، تلاوت قلبی میں اور اصلی اور روحانی میں کب آؤ گے؟ اس بنا پر میں دوستوں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سے منسلک رکھیں۔ سب سے اہم سلسلہ قرآن پاکی کا ہے، حدیث پاک ہے، قرآن ساتھ کا اللہ تعالیٰ بس ابھی ذہن میں بات آ گئی کہ ایک عالم نے کتاب لکھی ہے اشرط و قواعد لتزکیۃ النفوس، اسی کی خلاصہ کتاب ہے اشرط و قواعد لتزکیۃ النفوس۔ سب سے بڑے توحید میں لکھا ہے، اس کے بعد 7ویں میں جا کر کے لکھا ہے تلاوت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ابھی یاد آ گیا ذہن میں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس سے پہلے آپ فرمائے۔ یہ مولانا دستور السالکین نام بھی بہت اچھا ہے، بہت سے لوگ یہ نام سن کر کے وقت میں آ گئے، دستور السالکین لقرب رب العالمین، دستور السالکین لقرب رب، بہت لوگ خوشی اس نام سے، یہ نام میں دیکھا نہیں ہے۔ تو 10 قواعد ہیں، اشرط و قواعد لتزکیۃ النفوس، 10 قواعد لکھا ہے انہوں نے نفوس کے تزکیے کی۔ یہ کتاب پڑھنے کا ہی نہیں، اس سے ہم نے ترجمہ کیا، بہت کوشش کیا، اس کے ساتھ حضرت تھانوی کا سب کا لکھ دیا۔ 10 قواعد سے پہلے توحید وحدۃ اللہ، فإن توحید رسول توحید جماؤ، اللہ کے ذات کی وحدانیت، اللہ کے صفات کے ہے، اللہ کے انعامات کے محبت جماؤ۔ اس وجہ سے سب سے زیادہ تاریخ میں کارآمد چیز جو سمجھی گئی ہے توحید اور ذکر، توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب کچھ اسی میں۔ مجدد صاحب کہتے ہیں کہ یہ وہ کلمہ ہے کہ ایک مرتبہ کہنے سے کہاں پہنچا ہے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، لا الہ الا اللہ۔ اس کو دل سے پڑھنا موجب قرب الہی ہے۔ اللہ ہم سب کو فرماتے ہیں۔ اس میں سے ایک قاعدہ ثالثہ توحید رسالت کے بعد تیسرا قاعدہ تلاوت قرآن پاک ہے، جو تزکیہ اصلاح نفس کا سرچشمہ ہے۔ یہ حضرت اسی وجہ سے میرے کا اچھا کلمہ لکھا ہے۔ تیسرا قاعدہ تلاوت قرآن پاک ہے، جو تزکیہ اور اصلاح نفس کا سرچشمہ ہے۔ عرب عالم لکھ رہا ہے ماشاء اللہ، یہاں پہ بہت سے تلاوت ہمارے پاس آ رہے ہیں، تلاوت اور تلاوت ہی تلاوت، خود ہمارے حضرت ماشاء اللہ کا معمول تلاوت کا رمضان میں ایک ختم تو کرتے ہی، بہت زیادہ شرف تھا تلاوت سے، ایک منزل پڑھتے تھے ضرور، کبھی کبھی آگے والی منزل پڑھتے تھے، جب فرماتے تھے قمر زمان ہم نے کل والی منزل بھی پڑھ لیا بڑے سب، اور جس دن نہیں پڑھ پاتے تھے اسے بار بار ناگوائی تو ہم لوگ سمجھ جاتے تھے، معلوم تھا کچھ ناگا ہو گیا ہے، کچھ کمی پڑ گئی ہو چیزیں۔ قرآن پاک سے تعلق اللہ ہم لوگوں کا جوڑ دیتا فرماتے ہیں لقد من المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمہ۔ یہ آیتیں ہیں۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا ہے جبکہ انہوں نے انہی کے دین سے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا کہ وہ ان لوگوں کو اللہ پاک کی آیتوں کی تلاوت پڑھ کر سناتے ہیں اور ان لوگوں کی صفائی کرتے ہیں، کتاب و فہم کی باتیں بتلاتے رہتے ہیں۔ حضرت تھانوی نے ترجمہ کیا، کتنا عمدہ ترجمہ۔ چنانچہ جس جزء سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے ان میں سب سے عظیم چیز قرآن کریم ہے۔ اس کی اہمیت معلوم ہوگی، ورنہ ہم سمجھتے ہیں کہ دوسری چیز نہیں،
انہوں نے متوجہ کیا ہے قرآن کو بدلو، اور آخر میں حضرت کا مزاج یہی ہو گیا کہ قرآن سے تعلق پیدا کرو. بہت، چاہے خارج اسلام ہو، چاہے وہاں بیماری میں آبادی ہو، جتنے اور باتیں تلاوت قرآن ہی کو بیان کرتے تھے عموماً. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کچھ توفیق دے. چنانچہ جن چیزوں سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے ان میں سب سے عظیم چیز قرآن کریم ہے، جو تزکیہ کی کتاب ہے. عرب عالم غیر اس کا ترجمہ ہے. چنانچہ جن چیزوں سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے ان میں سب سے عظیم چیز قرآن کریم ہے، جو تزکیہ کی کتاب ہے. کوئی نہیں کہتا تزکیہ کی کتاب نہیں کہتا، یہ تزکیہ کی کتاب ہی اس کا منبع وہ سرچشمہ اور اس کی اصل ہے. اس کا منبع سرچشمہ اور تزکیہ کی اصل یہی کتاب ہوتا ہے. لہذا جو شخص اپنے نفس کا تزکیہ چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تلاش کرے. قال ابن عباس زمن اللہ لمن اتبع القرآن. حضرت ابن عباس کا ارشاد ہے کہ تتبع قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے متتبع قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے کہ وہ دنیا میں گمراہ نہ ہو. جو قرآن سے تعلق رکھے گمراہ. ہدایت کی کتاب ہے، اس بنا پر قرآن پاک سے تعلق بہت ہی مفید ہے اس راستے کے لیے کہ وہ دنیا میں گمراہ نہ ہو اور آخرت میں شقاوت سے متصل نہ ہو. پھر یہ آیت کریمہ ومن اتبع ہدایہ فلا یضل ولا یشقی، یہ آیت ہے. تو جو شخص میری ہدایت کا اتباع کرے گا تو وہ نہ گمراہ ہوگا نہ شقی ہوگا. یہ آیت آئی ہے فمن اتبع ہدایہ فلا یضل ولا یشقی. تو جو شخص میری اس ہدایت کا اتباع کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا نہ شقی ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے. قرآن پاک. اس وقت سے قرآن پاک کی تلاوت جب کی جائے تو اس سے پہلے استحضار کر لیا جائے کہ ہم تزکیہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں. تلاوت سے بھی شفا ہے، تزکیہ ہے، اللہ کا حکم ہے. جہاں حضرت امام احمد بن حنبل نے خواب دیکھا تھا، اس خواب کو نقل کیا ہمارے بزرگوں نے. یا رب بما یتقرب الیک، ہم آپ کا قرب کس چیز سے حاصل کریں؟ فرمایا اللہ رب العالمین بتلاوت کلامی، میرے کلام کی تلاوت سے قرب حاصل کرو. فرمایا بفہم او بلا فہم، سمجھیے یا بلا سمجھے، بفہم او بلا فہم. فرمایا بفہم او بلا فہم، جس طرح بھی کرو اللہ سے کرو، تلاوت سے کرو. فرماتے تھے کہ حضرت اکرمہ ابن ابی جہل کلام اللہ کو لیتے اور فرماتے ھذا کلام ربی، اور بے ہوش ہو جاتے تھے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو قرآن پاک شرف، تلاوت، علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور رحمت ہے یہ کتاب ایمان والوں کے لیے، رہنمائی کرنے والی یہ کتاب رحمت اللہ. قال ابن قیم القرآن هو الشفاء التام من جمیع الادواء. فرماتے ہیں القرآن هو الشفاء التام من جمیع الادواء، ادواء قلبیہ والبدنیہ و ادواء الدنیا والآخرہ. پورا لکھ رہا ہے. پھر امراض قلبیہ کے لیے نہیں، امراض بدنیہ کے لیے بھی ہے. اعتقاد کے ساتھ آدمی پڑھے گا اللہ شفا بھی دے گا. اللہ تعالیٰ کے وعدہ ہے.
وہ بھی علامہ ابن قیم نے القرآن هو الشفاء التام من جمیع الادواء القلبیہ والبدنیہ وادواء الدنیا والآخرہ. علامہ ابن قیم نے فرمایا قرآن شفاء تام ہے تمام بیماریوں کے لیے، ہاں قلبی ہوں یا بدنی ہوں یا دنیوی ہوں یا اخروی ہوں. اس وجہ سے قرآن سے تعلق ماشاء اللہ یہاں تو بہت اس کا اہتمام بھی ہے ماشاء اللہ. اس کی برکت سے بہت سی برکات کا سلوک بھی ہو رہا ہے. یہ لوگ ہے جمع ہونا، ضبط رکھنا، تعلق رکھنا، یہ اللہ کی طرف سے ہونا. گر نہ خاص دان نہ داد خاص، اگر وہ دینا نہ چاہتے تو یہ طلب شوق اور ذوق بھی نہ دیتے. کسی سے انداز سے حضرات دعوت دیتے ہیں مولانا یہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن سے کتاب سے. عام طور سے ہم لوگ اس پر بھی 3 لڑکے حافظ ہو رہے ہیں اس کے خاتمے کے لیے ہے. اس کی برکت سے تھوڑا سا ہم لوگ طرف سے آ رہا ہے. ہمیں کہتا ہے یہ برکات گجرات لگا ہمارے یہاں بہت انعام وغیرہ دیا جاتا ہے. کبھی ہم لوگ 10 سال پہلے جانتے نہیں. اللہ کا شکر ہے وہاں بھی کچھ حافظ قرآن کی قدر ہے. لڑکوں کو اس کو نوازتے ہیں، لوگ انعام دیتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یہ گجرات کے برکات میں سے ہے. کہیں نام بھی نہیں تھا کہ کوئی انعام دیتا اور ان کو کچھ دیتا. اب الحمدللہ ہے وہاں جانے اب ہوا آپ حضرات کی برکت. معاف کرتا بھی رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی جزائے خیر دے. اللہ کا شکر ہے. سب چیز پر ترجیح دیتے ہیں آپ. کوئی آج کہتا ہے اندر میں جاتا ہے بہت زیادہ ہے. مولانا ہمارا داماد حافظ قرآن ہے، بہت بڑی بات ہے. حافظ قرآن کی قدر بہت بڑی بات ہے. قرآن کی قدر کرو تمہاری قدر بڑھے گی. ماشاء اللہ صاحب تم نے قرآن کی ناقدری کیا ہے. اس طرح پر قرآن پاک سے تعلق جوڑنا ہمارے سعادات میں سے، سعادات حقیقیہ میں سے. اللہ سے تعلق، اللہ کے رسول سے تعلق اور کلام اللہ سے تعلق بہت اس بنا پر سلوک و تسلیم میں اس سے بڑھ کے کوئی چیز مفید نہیں ہے. قرآن پاک فرماتے ہیں جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی بشرطے کہ وہ اس کی تلاوت کرتے رہے. جس طرح کی تلاوت کا حق ہے ایسے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں. حق کی تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، حفظ کیا جائے. اسی عالم وہی عالم نکلا ہے اسی لیے ہے. حق کی تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، حفظ کیا جائے، حفظ کیا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس میں تدبر کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے. اسی طرح صاحب کرام اور تابعین نے تفسیر بیان کی حق کی تلاوت کا. ان چیزوں میں مستحضر رکھنا ضروری ہے. صرف حفظ ہی نہیں بلکہ اس کے آگے کیا لکھتے ہیں حق کے تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، حفظ کیا جائے، اس کو سمجھا جائے. اس کی بھی کوشش ہونی چاہیے. فہم قرآن بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت ہے. اس میں تدبر کیا جائے. مجھے یاد آتا ہے کہ ایک صحابی تھے عبادہ ابن عباس جس میں تدبر میں اس پر ہوتے تھے اس تلاوت اس آیت کی تلاوت کا حق ادا نہیں ہوا. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اسی سے ترقی ہے، اسی میں ہماری فلاح بہبود ہے. تب سمجھا جائے، حفظ کیا جائے. یہ خاص میں کر رہا ہوں یہ حفظ ہی پہ منحصر نہ رہے. حفظ کیا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس میں تدبر کیا جائے. یہ حق تلاوت میں یہ سب بھی ہے. کبھی سوچو کیا اللہ فرما رہا ہے.
امام غزالی لکھتے ہیں کہ اس کا حق یہ ہے کہ سمجھا جائے یہ مکتوب رب العالمین ہے، یہ مکتوب رب العالمین، رب العالمین کا یہ مکتوب خط ہے، ہمارا نام بندوں کا نام مکتوب ہے۔ اپنے عزیز کا کوئی خط آتا ہے، مکتوب آتا ہے، تم کتنا غور سے اس کو پڑھتے ہو، جو نہیں پڑھا جاتا دوستوں سے سمجھتے ہو، اور یہ بھی کہتے کہ حاشیہ دیکھو کچھ دقت نہیں، ہمارے بیٹے نے کچھ جب فلاں نے لکھا ہے بین سطور بھی پڑھو، جب اپنے شیخ کی اپنے استاد کی لوگوں کی کتاب کی اتنی قدر ہے کہ ایک حرف چھوڑنا نہیں چاہے، تو اپنے حالا مکتوب رب العالمین امام غزالی لکھتے ہیں جب رب العالمین کا مکتوب ہے تو اسی درجے اسے پڑھنے کا بھی اہتمام، اس کے سمجھنے کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ کسی دوسری زبان میں کسی لڑکے کا باپ کا شیخ کا خط آئے کیسا پڑھتا ہے اپنے طرح ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ اسی توفیق بہت کوئی ہم لوگ دوسری زبان میں آ جاتا تھا ہم لوگ پڑھا دیتے کہ بھائی کیا لکھا ہے۔ امام غزالی مکتوب رب العالمین، رب العالمین کا مکتوب ہاذا کلام ربی، اکرمہ ابن زید ہاذا کلام ربی، میرے رب کا کلام ہے، اس کا استحضار اخیر اسی پر کلام ہی فرماتے تھے، چاہے حضرت آئے تھے سامو چاہے معلم ماشاء ہاذا کلام رب العالمین۔ اللہ ہم سب کو لوگ بڑی کوتاہی ہے ہماری کوتاہیوں کو اللہ دور فرمائے، آپ ہم لوگ کو رسول ہے۔ اس میں تدبر حق تلاوت کا مطلب یہ ہے اس کو پڑھا جائے، حفظ کیا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس میں تدبر کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ اسی طرح صحابہ کرام و تابعین نے تفصیل بیان کی حق تلاوت کی، اتنا ہے۔ قال ابن مسعود كان الرجل منا اذا تعلم 10 لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا ہم میں کہ کوئی جب 10 آیات سیکھ لیتا ہے تو جب تک اس کے معنی سمجھ نہیں لیتا اور اس پر عمل نہ کر لیتا آگے نہ بڑھتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا پڑھنا، معنی سمجھے اور اس پر عمل کیے بغیر اس کا حق کی تلاوت سے تعبیر نہ کیا جائے گا۔ اسی وجہ سے فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں یقیناً اس لیے قرآن نازل ہوا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، فضیل ابن عیاض، لیکن لوگوں نے اس کے پڑھنے کو عمل سمجھ لیا، نہیں عمل اور ہے تلاوت اور ہے، اس کی طرف بھی توجہ۔ اخیر میں بہت فرماتے تھے بھائی تلاوت کرتے ہو کچھ سمجھنے کا بھی اہتمام کرو، اسے تھوڑے سے بہت اس کے لیے جو کہ اللہ نے کیا فرمایا۔ جب تک اللہ تعالیٰ عزت بخشے، جب تک اللہ تعالیٰ عزت بخشے اپنے بندے کو تلاوت قرآن سے، اس میں تدبر سے اور اس کے مطابق عمل کرنے میں مجاہدہ نفس، تو تزکیے کے بڑے حصے سے مشرف ہوگا۔ اتنا اگر کر لیا قرآن کے بارے میں سمجھا۔ اشرف تلاوت قرآن کے متعلق حضرت مسلم امت بادشاہ رسول اللہ صاحب اپنی کتاب تلاوت قرآن میں یوں رقم تراتے ہیں جو تلاوت قرآن حضرت شکر سے مجید بڑھ جاتی ہے، بہت اس کا اہتمام۔ تلاوت قرآن بلا فہم معنی کو بھی علماء نے موجب اجر و ثواب قرار دیا ہے۔ چنانچہ حضرت علی بادشاہ اللہ تعالیٰ نے قرآن سے خاص شغف رکھا، ہم کو بھی رکھنا چاہیے۔ ہماری سعادت اسی میں ہے کہ قرآن پاک سے تعلق رکھیں، پھر تلاوت کریں، اگر نہیں بھی سمجھتا تب بھی تلاوت کریں اور یقین کریں جس سے بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ فرماتے تھے کہ دیکھو الف لام میم پڑھتے ہو، سب لوگ کہتے ہیں کہ اس کا معنی بغیر سمجھے تلاوت ثواب ملے گا، پورا قرآن اگر بلا سمجھے پڑھے گے ثواب ملے گا، لیکن قائد بات ہے کہ فہم قرآن کا ایک اعلیٰ مقام ہی ہے،
سعادت اسی میں ہے کہ ہم قرآن سے لگے خیال امتی من دعا، یہ دعوت یہ بھی ایک ہے. وحبب یہ حدیث خیال امتی من دعا الی اللہ وحبب عبادی الیہ، اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بنانا میرے امت کے بہترین لوگ ہیں. عوامل کے امتثال کی طرف ترغیب دیں، معاصی ان سے بچنے کی ترغیب دیں. یہی اللہ کے محبوب بنے گا. اللہ کے محبوب کیسے بنو گے؟ جب عوامل خداوندی کا امتثال اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا اس سے منع. یہی ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا. دیکھو اس کے بغیر نہیں کام چلے گا. کیسے؟ کثرت ذکر دوا میں کل بھی سنایا میں نے. حضرت تھانی کل طریقہ حاصل ہے، سلوک کا حاصل ہے. کثرت ذکر اور دوا میں طاعت کو نہیں چھوڑنا ہے. کتنی ذکر کرو لیکن عوامی کا امتثال، نواہی کا احترام یہ ضروری ہے. جامع ہے بہت کا سب سلوک کا حاصل یہی ہے. کثرت ذکر دوا میں طاعت کوئی عمل اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذلک وقائد لهم رب النار. اللہ کی طاعت اعملوا بطاعت، جتنے اعمال ہیں شرعیہ سب پر عمل کرنا ضروری ہے. طاعت میں اگر فرق آئے توبہ استغفار، اپنے کمی کا استحضار. سب سے قریب اللہ تعالیٰ کہ بندہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ اپنے ذوق کا، اپنے کمی کا استحضار کرتا ہے. اللہ بڑا ہے. جتنے چھوٹے ہو کے جاؤ گے وہی اللہ کے یہاں قدر ہوگی. اللہ کے دربار میں عاجزی، العجز الفقر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العجز الفقر، میرے فقر کا عجز ہے. سب کچھ اللہ کے یہاں ہے، عجز نہیں ہے. سیدنا رفاعی فرماتے ہیں کہ سب لوگ اپنے اعمال کے ذریعے سے گئے، دروازے پر کھڑے رہے. میں عاجزی لے کے گیا، اللہ نے دروازہ کھول دیا، میں شکر کے درجے پہنچ گیا. سب لوگ اپنے دروازے پر رہ گئے. العجز الفقر. الفقر فقر نہیں، الفقر بلکہ العجز الفقر. جتنا عاجزی. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے تھے بڑا اچھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے عجز کو اپنا سامان بنایا، اپنے دربار میں پہنچنے کا ذریعہ عجز فرمایا. اگر قدرت کو فرماتے تو کہاں سے لے آتے؟ یہ اللہ نے بہت بڑا کرم کیا. یہ نہیں کہا کہ بادشاہ لے آؤ فلاں لے آؤ، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ فرمایا کہ عاجزی لے کے آیا. ہمارے یہاں اس کی قدر ہے العجز. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اول الصالحین میں سے ہیں. تصوف کی بنیاد کو ہے کہ ابو بکر صدیق نے فرمائی. شاہ صاحب نے لکھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ متحیر بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عثمان گئے، بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر کے گزرے، سلام کیا، جواب نہیں دیا. حضرت عمر نے جا کہا ابو بکر صدیق سے عثمان کا عجیب حال ہے کہ میں نے سوال کیا، انہوں نے جواب ہی نہیں دیا. کہا کوئی بات ہے؟ ہم لوگ رکھتے کوئی بدگمانی نہیں کرتے. کہا نہیں کوئی بات آئے. کہا عثمان تمہارا کیا حال ہے، کیوں اس طرح متحیر ہو؟ عمر آئے، سلام کیا، تم نے جواب نہیں دیا. فرمایا کہ میں اس حال میں ہوں جو خطرات آتے ہیں اس کا سوال میں نے نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے استفسار نہیں کیا. قلوب میں جو خطرات جو اس وقت آج کا عام ابتلا اس میں وساوس، جو وساوس ہے اس کو میں نے علاج نہیں پوچھا. حضرت ابو بکر صدیق فرمایا میں پوچھ چکا ہوں. اس کا علاج وہی کلمہ ہے جس کو ابو طالب پر اللہ کے رسول نے پیش کیا. انہوں نے کہا کہ وہی کلمہ ہے، وہی کلمہ ہے. کتنا عمدہ جواب. وہی کلمہ ہے جس کو اپنے چچا ابو طالب کو حضور نے پیش کیا تھا، انہوں نے قبول نہیں کیا. وہی کلمہ ہے. وہی کلمہ کفر کی ظلمات سے نکالنے والا ہے، اور وہی کلمہ وساوس کی طرف بھور سے نکالنے والا ہے.
اس پر شاہ صاحب مسئلہ مشاور اللہ صاحب نے کہا کہ گویا کہ حضور حضرت ابو بکر صدیق نے تصوف کی بنیاد کی شاید ذکر کی ہے مارنا کرنے چاہیے من بولے بالوسوسہ فعلیہ بالکلمۃ طیبہ جو وسوسے میں مبتلا ہو عام طور سے یہ ابتلا ہے وسوسہ من بولے بالوسوسہ علامہ نووی لکھتے ہیں وہ جو وسوسے میں مبتلا ہو فعلیہ بالکلمۃ طیبہ دل سے دو اللہ ہم سب کو توفیق لا الہ الا اللہ سب بنیاد یہی ہے. شاہ صاحب لکھتے ہیں مجدد صاحب کی کلمہ طیبہ کی فضیلت کیا بیان کروں اگر محمد رسول اللہ ملا ہے تو معلوم کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے کلمہ. ایک مرتبہ کہنے سے ہزاروں سال کی مسافت طے ہوتی ہے جو ہیلی کاپٹر میں قوت نہیں پہنچانے کی کتنی ترقی ہے لیکن اس کلمے میں قوت کلمے بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کلمے کی بھی قدر کرنے کی توفیق دے. اس وجہ سے میں نے بیان کیا کہ عام طور سے اطلاع ہے مساوی اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں کلمہ طیبہ کا تکرار کہتے ہیں مرا ہے کہ آرزو ہے سے مجدد صاحب فرماتے ہیں مجھ کو کوئی آرزو نہیں ہے سوائے اس کے وہ سے تنہائی ہو اور میں کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہوں لیکن افسوس کی فرصت نہیں ہے کیونکہ مجدد سے ان کو کام کرنا تھا. اللہ کے راستے میں کلمہ طیبہ کی بڑی قدر ہے اس کو لازم بننا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہر کسی کی عافیت دے. اس کلمے یہ کلمہ اس کلمے کی آسان ہزاروں فرعون کے جادوؤں کو ان کے کرتبوں کو نیست نابود کرنے والا ہے. دل سے پڑھ کلمہ طیبہ اس سے بڑھ کے تمہارے پاس کوئی قوت نہیں. لا الہ الا بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہم کو کلام پاک بھی دیا کلمہ طیبہ بھی عطا فرمایا اپنی محبت نسبت سے ہمارے بہتوں کو سرفراز فرمایا. یہ امت معلوم نہیں ہے انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ اس کے برکات سے اس کے فیوز سے ہم سب کو مصرف فرمائے گا مصرف فرما ہی رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے نا امید نہ ہونا چاہیے بلکہ امید رکھتے ہوئے نصرت کی اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے رہنا چاہیے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بہرحال بس کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان آیات پر احادیث پر ان تعلیمات پر اللہ ہم سب کو مطمئن فرمائے اور عمل کی توفیق دے. اپنے فضل برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. آپ حضرات نے اتنا سنا آپ ہی کی برکت سے اتنا بیان بھی کر دیا. میں تو اب بیمار ہوں لیکن سلسلہ الحمدللہ جاری ہے ہمارا. ایک گھنٹہ قریب پون گھنٹہ بیان ہی کئی سال سے ہو رہا مستقل. جو سب لوگ جانتے ہیں اب تک بیٹھا وہ تو بھائی دن میں جو کچھ رہتا ہے 8 بجے سے قریب 9 بجے پون گھنٹہ تک بالکل بیٹھا ایک جگہ پر بیان کر دیتا ہوں. میں اپنے لیے ایسا مانتا ہوں اس کو اطمینان ہو گیا جو میرا کام تھا کر دیا. 2 سال سے 3 سال ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. الحمدللہ بہت سے لوگ آتے ہیں شریک ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی شرکت کو میرے بیان کو آپ حضرات کی محبت کو قبول فرمائے. دعا کی اللہ تعالیٰ سب لوگ اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة.
اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين. محمد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.